آج احمد فراز کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ بھید پائیں تو رہے یار میں گم ہو جائیں، بھید پائیں تو رہے یار میں گم ہو جائیں، ورنہ کس واسطے بیکار میں گم ہو جائیں۔ یہ پتہ تو چلے کہ کون سا راستہ میرے محبوب کے گھر جاتا ہے، کون سی راہ میرے یار کے گھر جاتی ہے، تو بھید پائیں، اگر یہ راز ہم جان لیں، بھید پائیں تو رہے یار میں گم ہو جائیں، اگر ایسا پتہ چل جائے کہ کون سی راہ جاتی ہے محبوب کے گھر، تو ہم اسی راہ میں خود کو گم کر دیں، فنا کر دیں۔ ہم بھید پائیں تو رہے یار میں گم ہو جائیں، ورنہ کس واسطے بیکار میں گم ہو جائیں، ورنہ بے سبب بیٹھے بٹھائے کیوں ہم کسی راہ میں جا کر گم ہو جائیں، ورنہ کس واسطے بیکار میں گم ہو جائیں۔ کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہیں، لفظ پیرائے اظہار میں گم ہو جائیں۔ اب ہم کیا تم سے عرض کریں، جب بھی تمہیں ہم دیکھتے ہیں نا، تو میری جو الفاظ ہیں نا، وہ پیرائے اظہار میں، وہ اسی کوشش میں گم ہو جاتے ہیں کہ ہم کن لفظوں میں، کس انداز میں تم سے کیا کہیں، وہ پیرائے اظہار ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لفظ کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں عرض تمنا، ہم اپنے تمنا ہم تمہارے سامنے رکھیں تو ہم کیسے رکھیں، پیرائے اظہار ہی ہمیں نہیں ملتا، کہنے کا سلیقہ ہی مجھے نہیں آتا کہ میں تم سے وہ بات کس طرح کہوں۔ کیا کریں عرض تمنا کہ تجھے دیکھتے ہیں، لفظ پیرائے اظہار میں گم ہو جائیں۔ یہ نہ ہو تم بھی کسی بھیڑ میں کھو جاؤ کہیں، یہ نہ ہو ہم کسی بازار میں گم ہو جائیں۔ بھئی اب جب ہم بالکل دونوں مل کر کے ایک ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ ڈر ستا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی بھیڑ میں تم کہیں کھو جاؤ، تم کسی اور کے ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کہیں بازار میں کہیں ہم گم ہو جائیں تمہیں تنہا چھوڑ کر کے۔ تو ان دونوں باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ نہ ہو تم بھی کسی بھیڑ میں کھو جاؤ کہیں، یہ نہ ہو ہم کسی بازار میں گم ہو جائیں۔ کس طرح تجھ سے کہیں کتنا بھلا لگتا ہے، کس طرح تجھ سے کہیں کتنا بھلا لگتا ہے، تجھ کو دیکھیں تیرے دیدار میں گم ہو جائیں۔ میں بتا نہیں سکتا تمہیں کہ تمہیں یہ بات مجھے کتنی بھلی لگتی ہے، کتنی اچھی لگتی ہے یہ بات۔ کس طرح تجھ سے کہیں، کون سے الفاظ میں تم سے بیان کروں، کس طرح تجھ سے کہیں کتنا بھلا لگتا ہے، تجھ کو دیکھیں تیرے دیدار میں گم ہو جائے۔ ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں، جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں۔ جیسے بچہ نہیں، میلے، جب کوئی بچہ میلہ جاتا تو میلے کی دھوم دھام دیکھ کر کے وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ کہیں ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو ہم تیرے شوق میں یہ خود کو گنوا بیٹھے ہیں، ہم بھی خود کو تیرے شوق میں یوں ہی گنوا بیٹھے ہیں، جیسے بچہ کسی تہوار میں، کسی میلے میں گم ہو جائے، جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہو جائیں۔ پیچ اتنے بھی نہ دو کرم کے ریشم کی طرح، دیکھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائیں۔ تو پیچ اتنے بھی نہ دو کرم کے ریشم کی طرح، وہ ریشم کے کیڑے کی طرح بار بار پیچ مت دو، دیکھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دستار کے اتنے پیچ پڑ جائے کہ میرا سر ہی گم ہو جائے، تو اتنے بھی پیچ مت دو۔ پیچ اتنے بھی نہ دو کرم کے ریشم کی طرح، دیکھنا سر ہی نہ دستار میں گم ہو جائے۔ ایسا آشوب زمانہ ہے کہ ڈر لگتا ہے، دل کے مضمون ہی اشعار میں گم ہو جائیں۔ ایسا زمانے کا، ایسا ہنگامہ خیز زمانہ ہے یہ، ایسا آشوب زمانہ ہے کہ ڈر لگتا ہے، دل کے مضمون ہی نہ اشعار میں گم ہو جائے۔ بھئی اشعار کہنے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ دل کا اصل مضمون ہے وہی گم ہو جائے، باقی اشعار ہوتے جائیں۔ تو یہ آشوب زمانہ سے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، ایسا آشوب زمانہ ہے کہ ڈر لگتا ہے، دل کے مضمون ہی نہ اشعار میں گم ہو جائیں۔ شہر یاروں کے بلاوے بہت آتے ہیں فراز۔ اب جو شہر یار ہیں، جو حاکم وقت ہیں یا جو دوست ہیں، تو شہر یاروں کے بلاوے اب آ رہے ہیں، بادشاہوں کے یہاں سے بھی ہمارے بلاوے آ رہے ہیں فراز۔ شہر یاروں کے بلاوے بہت آتے ہیں فراز، یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں۔ کہ ایسا نہ ہو فراز کہ تم دربار میں جاؤ اور وہاں تمہیں اتنے قلت سے نوازا جائے، اتنے انعام و اکرام سے نوازا جائے کہ تم دربار کی قصیدہ خوانی میں ہی گم ہو جاؤ، اور جو اصل تمہارا جو منشا ہے وہ تم بیان نہ کر سکو، جو تمہارے دل کی بات ہے وہ تم بیان نہ کر سکو، بس بادشاہ کی خوشردی ہی تمہاری زندگی ہو جائے۔ یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں، شہر یاروں کے بلاوے بہت آتے ہیں فراز، یہ نہ ہو آپ بھی دربار میں گم ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔